السلام علیکم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہندوستان کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے کہ 20-25 کروڑ مسلمان جن کا جو وقف بورڈ جس کا چلا کے ذریعے غریب اور مسلمانوں کی جائیداد کا جو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا، آج اس کے تعلق سے جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ بڑے تکلیف دہ بات ہے۔ تب کہ ہندوستان کے تمام مسلمان اس قانون کے سخت خلاف تھے، لیکن آج یہ حکومت نے اس قانون کو پاس کیا۔ اس قانون کو پاس کرنے میں خاص کر جو دو پارٹیوں نے ساتھ دیا، تلگو دیشم اور آر جے ڈی نے، تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو اس تعلق سے سیریس غور کرنا پڑے گا اور کوئی یہ دماغ میں رکھنی پڑے گی آنے والے الیکشن میں۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا جب متحدہ آندھرا پردیش تھا، پھر انہوں نے اب کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ میں خاص کر بات نکلی ہے تو مسلمانوں سے جو ٹی ڈی پی میں اور جے ڈی میں ان سے گزارش کروں گا، مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل کریں گے، پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ فوراً ٹی ڈی پی کو چھوڑ دے اور ٹی ڈی پی کے خلاف احتجاج کرے، سخت احتجاج کرے۔ اور ابھی جیسا پرسنل بورڈ نے کہا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس کا احتجاج ہوگا جیسا کسانوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس تعلق سے مسلمان بھی وقف بل کے تعلق سے احتجاج کریں گے۔ اور یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے بس نام نہاد لوگوں کے ذریعے کہ پرسنل بورڈ کو بدنام کیا جائے، مسلم قائدین کو بدنام کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ جب وقف کیا جاتا ہے کسی عنوان کے تحت وقف کیا جاتا ہے کہ کہیں وقف مسجد کے لیے کیا جاتا ہے، کہیں وقف مدرسے کے لیے کیا جاتا ہے، کہیں وقف کسی اور چیز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں پر الزام ڈالا جا رہا ہے اتنی وقت کی پراپرٹی تھی، انہوں نے دواخانے نہیں بنائے، انہوں نے بیووں کی مدد نہیں کی، جہاں مدد کرنا برابر مدد کی گئی۔ ہر جگہ یاد رکھیے کچھ مسائل رہتے ہیں، کوئی مشکلات ہیں، ان مسائل کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا جائے۔ اور اتنی بڑی جھوٹ آپ دیکھیے کہ مختلف بات آ رہی ہے، ہندوستان میں اتنی پراپرٹی کسی اور کی نہیں جیتی، وقف بل کی بل ہے، بلکہ آج بھی پارلیمنٹ میں جو گفتگو اس میں آپ سنیے کہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کو جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، عدالت کو نہیں جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی 100 ایکڑ زمین تھی جو آپ کے ہائی ٹیک سٹی جیسے اس میں تھی، سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ دے دیا، پوری کی پوری پراپرٹی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایسے کئی فیصلے ہیں، ایسے عدالت نے کئی فیصلے کیے سپریم کورٹ نے جو مسلمانوں کی وقف میں پراپرٹی تھی، کورٹ کا فیصلہ ہے اور وقت سے وہ پراپرٹی چلے گئی۔ یہ بھی صاف سفید جھوٹ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ کو نہیں جا سکتا تھا، جہاں چاہے قبضہ کر لے۔ آج وہ منسٹر نے کہا کہ قانون نہیں بنایا جاتا تو پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا جاتا تھا۔ کتنی یہ چھوٹی ذہنیت ہے ان کی، آپ یہ سوچئے۔ میں یہی گزارش کروں گا سارے امت محمدیہ سے، وہ پریشان نہ ہو، وہ آپ اپنے حوصلہ رکھے اور قانون کے دائرے میں رہ کر دستور جو ہمیں اجازت دیتا ہے اس حساب سے پورے ہندوستان میں مستقل طور پر یہ لمبی جنگ ہے، یاد رکھیے یہ لمبی ہم کو جنگ لڑنا ہے، مستقل طور پر اس کے خلاف احتجاج کرے۔ پرسنل بورڈ اور مسلم جماعتیں جو بات کہیں گے، چاہے وہ تعمیر ملت ہونے دیجیے، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، جو بھی کہیں گے اس پر عمل کرے اور ایسا احتجاج نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایسا احتجاج نہ کرے جس سے انتشار برپا ہو، بلکہ ایسا احتجاج کرے جس سے حکومت پر بڑا اثر ہو اور مسلمانوں کو بھی حوصلہ ملے اور مسلمان بھی جو وقف کی جو پراپرٹی کا غلط استعمال کریں اس کو صحیح استعمال کرنے کے قابل بنے۔ اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور ہندوستان کے عوام سے اور یہاں جو جمہوری ذہن رکھنے والے ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں اور خاص کر ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی ہیں، ان سے امید ہے کہ وہ بھی اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آج نہیں کل سارے ہندوستان میں جمہوری انداز سے اس کا احتجاج کیا جائے گا۔ اور پھر ایک دفعہ میں ہمارے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم پرسنل بورڈ کی آواز پر لبیک ہے، مسلم جماعتوں کی آواز پر لبیک ہے۔ جو اصحاب ان جماعتوں کے خلاف بن رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ یاد رکھیے جس دن جماعتیں آپ کے زندگی سے نکل جائے گی، جس دن ہندوستان میں جماعتیں پرسنل بورڈ یہ ختم ہو جائے گا، اس دن آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن احتجاج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میری آپ سے امید گزارش ہے کہ مسلم جماعتوں کو طاقتور کرے اور اس احتجاج میں بھرپور حصہ لے۔ شکریہ۔